السلام علیکم، میں ہوں نعیم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہو وائس آف انفارمیشن۔ بنی اسرائیل کی تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، جبکہ چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں سے مشہور حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ 12 بیٹے اور ان کے خاندان بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ امت محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو مرکزی اصل تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے مقام کو کھو بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ان پر ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ڈال دی گئی۔ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدی ان سے عبرت حاصل کرے۔ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل انہی کے ناموں سے موسوم ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں۔ بنی اسرائیل عراق کے شہر کنعان میں آباد تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک ڈالا اور قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکال کر عزیز مصر کو بیچ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا فرمائی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو کنعان سے مصر بلا لیا۔ بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے اور نہایت خوشحال و خرم زندگی گزارنے لگے۔ بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم و ستم۔ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 80 سال تک مصر کے بادشاہ رہے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی بنی اسرائیل کافی عرصے خوشحال زندگی گزارتے رہے، یہی تک کہ اہل مصر یعنی قطبوں نے اپنے ایک بادشاہ مقرر کر لیا جس کا لقب فرعون تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان سے سخت مشقت والے کام لینے لگا۔ فرعون کو کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ اس پر فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ رہنے دیا۔ اس طرح بنی اسرائیل فرعون کے شدید ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات۔ بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان سے ایک قطبی غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا۔ فرعون نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مدین ہجرت فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد مدین سے مصر واپس تشریف لائے۔ راستے میں اللہ نے انہیں 2 معجزات عصا اور چمکدار ہاتھ فرمائے اور فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غالب آ جانے پر فرعون ان پر ایمان نہیں لایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ اب آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑ کر راستہ بنایا جس سے گزر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچ گئے اور فرعون اپنے پورے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر مر گیا۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں۔ بنی اسرائیل بہت بڑی تعداد میں تھے۔ صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا، ایک چٹان سے 12 چشموں کی صورت میں پانی دیا، من و سلوہ جیسے عمدہ خوراک دی اور تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ہر بار اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا کی، کوہ طور پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، منسلوہ کے بجائے عام خوراک کا مطالبہ کیا، تورات کو اپنی پیٹھ ڈال دیا یعنی اس کی تعلیمات کو بلا دیا۔ انہوں نے اور بھی کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید مہلت دی اور ان کو بڑی بڑی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیا۔
بنی اسرائیل کی بزدلی اور سزا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ فلسطین میں ایک نہایت طاقتور جنگجو قوم عمال کا آباد تھی۔ جب بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کا رب جا کر ان سے جنگ کرے، تم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ تم بس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر تم ہی غالب رہو گے، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بزدل قوم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا ہم میں اور نافرمانی قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ناراض ہو گیا اور وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ بنی اسرائیل کا جہاد اور فلسطین کی فتح۔ اسی 40 سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ بزدل قوم کے اکثر و بیشتر لوگ بھی ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے وہ بچے جو اسی دوران صحرا میں پیدا ہوئے تھے وہ جوان ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی اسی نئی نسل نے اپنے وقت کے نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا اور فلسطین فتح کر کے اس میں آباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کی یہ پہلی ویڈیو تھی۔ اس واقعے پر ہم اور بھی ویڈیو بنائیں گے۔ یہ اس واقعے کی پہلی ویڈیو تھی۔